جو شخص پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، یا کسی انسان کو اپنی زندگی اپنے آپ پہ بوجھ لگتی ہے، وہ شخص اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ایک شخص 55 سال کی عمر ہو چکی ہے، وہ شخص ڈپریشن میں چلے گیا اور کئی سالوں تک وہ ڈپریشن میں رہا، دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں رہی، یہاں تک کہ انہیں کئی ڈاکٹروں سے بھی علاج کرایا پر وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بہرحال وہ تو ڈپریشن میں چلے گیا، لیکن اس کے جو بچے تھے اور اس کی بیوی تھی وہ کافی پریشان تھی۔ ایک بھلے آدمی نے اس کی بیوی کو یہ مشورہ دیا کہ فلاں شہر میں فلاں ڈاکٹر ہے جو ماہر ہے اور دماغی ڈاکٹر ہے، اگر تم ان سے اپنی ملاقات کرتے ہو اور اپنے شوہر کو انہیں دکھاتے ہو تو امید ہے کہ تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو سب سے پہلے ڈاکٹر نے اس کی بیوی سے اس کے کچھ ذاتی حالات معلوم کیے، ذاتی معاملات معلوم کیے اور وغیرہ وغیرہ چیزیں معلوم کی۔ پھر اس کی بیوی کو اسے باہر بھیج دیا اور پھر وہ ڈپریشن کا جو مریض تھا ان کو اندر بلایا۔ وہ ڈاکٹر بڑا ہی سمجھدار، ہوشیار اور تجربے کار تھا، کچھ ڈاکٹروں جیسے نہیں تھے جو پیسے بنانے اور پیسے لوٹنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ڈاکٹر بہت اچھے تھے۔ تو وہ ڈاکٹر وہ ڈپریشن کے مریض کو بلایا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈپریشن کا مریض کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے نوکری کا ٹینشن، پھر اس کے بعد بچوں کی تعلیم کا جو خرچ ہے ان کا ٹینشن، پھر گھر کے ٹینشن، بہت ساری ٹینشن ہمارے سروں پر ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں، دنیا مجھے بہت بری لگتی ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ یہ دنیا اور دنیا کی یہ محفل میرے کوئی کام کی نہیں۔ تو ڈپریشن کا مریض کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے آپ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جان دے دوں، میں خودکشی کر لوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں آخر کروں تو کروں کیا۔ بہت ساری چیزیں بتائی ڈاکٹر سے، گویا کہ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ ڈپریشن کا جو مریض تھا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنی زندگی کے ساری کتابیں کھول کر رکھ دی ڈاکٹر کے سامنے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ تمہارا ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے، تم نے پڑھائی کی ہے؟ تو کہا جی ہاں پڑھائی کی ہے۔ تو کہا 10ویں کلاس کون سے اسکول میں کی ہے؟ تو انہوں نے نام بتا دیا کہ فلاں اسکول میں نے 10ویں کا کلاس یعنی 10ویں کی پڑھائی کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے تم اپنے اسکول کے رجسٹر کو چیک کرو، وہ رجسٹر جس میں بچوں کے حاضری اور غیر حاضری لگتے ہیں، یعنی وہ رجسٹر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کون بچے پڑھنے کے لیے آئے اور کون بچے پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تم وہ رجسٹر ڈھونڈنے کے بعد وہ رجسٹر میں جو تمہارے کلاس میٹ ہیں، جو تمہارے کلاس میں پڑھا کرتے تھے، تم ان سارے دوستوں کے، سارے کلاس میٹوں کے نام ایک کاپی پہ لکھ لینا۔ لکھنے کے بعد تم ان کے گھر جانا اور ان کے حالات معلوم کر کے پھر 1 مہینے کے بعد تم مجھ سے ملنا۔ تو وہ ڈپریشن کا مریض کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسا علاج ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہا کہ جاؤ جتنا تمہیں کہا جا رہا ہے تم اتنا ہی کرو۔ تو بہرحال اسے تو اپنا علاج کروانا تھا، تو یہ ڈاکٹر کے مشورے پر وہ اسکول گیا اور رجسٹر کو تلاش کیا۔ وہ رجسٹر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر ان میں سے نام لیے جس کے ساتھ وہ پڑھا کرتا تھا، ان سبھوں کے بایو ڈاٹا نکالنے میں وہ کامیاب رہا، ان کے سارے حالات معلوم کرنے میں وہ کامیاب رہا۔ تو وہ ڈپریشن کا مریض اپنے دوستوں کے حالات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے 1 مہینے کے بعد، اور اس کے کلاس میں کتنے بچے پڑھا کرتے تھے؟ 110 بچے۔ 110 بچے میں سے وہ صرف اور صرف 80 بچے کے حالات معلوم کر سکا، 80 فرینڈوں کے، 80 دوستوں کے، 80 کلاس میٹ کے نام کو اوپر کر سکا اور ان کے حالات کو اوپر کر سکا۔
اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آئے تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ رہے ہمارے دوستوں کی فہرست اور یہ رہے اس کے کارنامے اور کیا کیا کرتے ہیں ان کی ساری معلومات۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہی اس ڈائری کو کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ان میں سے 20 کی موت ہو چکی ہے اور 10 رنڈوے ہو چکے ہیں اور 5 اتنے غریب ہیں کہ انہیں صرف ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے اور 5 اتنے امیر ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا، اور جو باقی بچے ان میں سے کسی کو لکوہ مارا ہوا ہے، کوئی دمے کا شکار ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی کا پیر کا ہڈی ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے گردن ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ سارے حالات جب ڈاکٹر نے دیکھا اور اس ڈپریشن کے مریض کو بتایا کہ تم بتاؤ تمہارے کئی ایسے دوست ہیں جو رنڈوے ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، کسی کو لکوے کی بیماری ہے تو کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، اور تم تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، تو تم کیسے یہ محسوس کر سکتے ہو کہ میں ہی ایک دنیا میں ایسا ہوں جو پریشان ہوں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ خوش ہیں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب یہ دنیا ہے اور دنیا میں جب تک تم رہو گے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہی رہے گی، تو ان کو اپنے سر پہ بیٹھا لینا یہ کوئی تک کی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سے جتنے بھی فرینڈ ہیں تمہارے، جتنے بھی کلاس میٹ ہیں، ان سبوں سے اچھی زندگی تمہاری ہے کہ نہیں ہے؟ نہ تمہارے پاس کوئی پریشانی ہے، نہ تمہیں کوئی لکوہ مار رکھا ہے، نہ تمہیں کوئی ہارٹ کی بیماری ہے، نہ کوئی تمہیں کورٹ کچہری کا چکر ہے، بلکہ تمہارے بچے بھی صحت مند ہیں اور تمہاری بیوی بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور ایک اچھی خاصی بیوی ہے جو تمہارے گھر کو چلا رہی ہے، تو بتاؤ تمہیں کیسی ڈپریشن ہے؟ ہاں، انسان کو صرف ایک وجہ سے ڈپریشن آتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس وقت جب اپنے پلیٹ کا کھانا چھوڑ کر دوسرے کی پلیٹ میں جھانکتا ہے تو اس وقت ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے بعد بھی ڈپریشن نہیں ہٹتا ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر چیک کریں اور ان میں سے اپنے دوستوں کے، اپنے کلاس میٹ کے نام کو نکالیں اور ان کی زندگیوں کو ٹٹولیں، ان کی زندگی کے حالات معلوم کریں، تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے لاکھ گنا بہتر ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ ڈپریشن سے باہر نہیں آتے ہیں تو ہمارے استاد محترم اکثر اپنے بیانوں میں یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن کا مریض ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ ایک چکر دوا خانہ کا لگا لے، دوسرا چکر پاگل خانہ کا لگائے اور تیسرا چکر کورٹ کچہری کا لگائے، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ دوا خانے میں ان سے کئی زیادہ لوگ پریشان ہیں جو بھرے ہوئے ہیں۔ اگر پاگل خانے کا چکر لگائے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اسکرو ٹائٹ کر رکھے ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے اسکرو کو اللہ نے ڈھیلا کر دیا ہے اور وہ پاگل خانے میں بھرتی ہیں۔ اگر ان سے بھی نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی کبھی کورٹ کچہری کا چکر لگا لے کہ وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو کورٹ کچہری میں پریشان دیکھے گا۔ تو امید ہے کہ بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔